السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا۔ بھائیو، شرک کے حوالے سے، شرک مذمت پر ہم نے یہاں پر بہت سارے بیانات دیے ہیں آپ بھائیوں کے سامنے، لیکن بیان سننے کے بعد، بیان سمجھنے کے بعد اسی کی زبان پر خوب سن لیا، خوب سمجھ لیا، لیکن پھر ذہن میں یہ بات لاتا ہے کہ اس سے مراد ہندو ہوں گے۔ یہ شرک ابو جہل نے کیا ہے، یہ شرک ولید بن مغیرہ میں موجود تھا، یہ عقبہ بن ابی معیط کرتا تھا، یہ ابو لہب کی زندگی تھی، یہ ابو رافع یہودی کعب بن اشرف ایسا کرتے تھے۔ ابھی ہم تو کلمہ پڑھ چکے ہیں، فلہذا یہ ایک مذمت ہے جو ہو رہی ہے کفار مکہ کا۔ یہ نہیں سوچتا کہ میری زندگی میں وہ افعال شرکیہ ہے کہ نہیں۔ اپنی زندگی پر نظر ثانی کی توفیق جو ہے نا اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنی زندگی پر نظر ثانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہیں پھر معلوم ہو جائے گا کہ ہندوستان کے صوبہ راجستھان ضلع اجمیر میں خواجہ غرج نواز جو نام لوگوں نے دیا ہے، جس کا اپنا نام ہے معین الدین چشتی، اس کے درگاہ پر جو کچھ ہوتا ہے، اللہ کی قسم 1400 سال پہلے ایسا حرم میں کفار مکہ کی زندگی میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس پر میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جو کچھ ہمارے ملک پاکستان لاہور میں علی حجویری کے درگاہ پر ہوتا ہے، جن کو اللہ رب العالمین کی 3 نام لوگوں نے دیے ہیں: داتا، گنج، بخش، دینے والا، بخشنے والا، خزانوں والا، اور جو کچھ اس کے درگاہ پر ہوتا ہے ہم وہ جو ہے نا کرامت، ولایت کے نظر میں دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے چشمے لگا رکھے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے، جو کچھ اس کے درگاہ پر ہے یہ تو محبت اولیاء کی اظہار کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کی قسم جو کفریات وہاں پر ہوتا ہے یہ 1400 سال پہلے کفار مکہ کی زندگی میں یہ نہیں تھے۔ یاد رکھیے، قرآن نے کفار مکہ کا عقیدہ نقل کیا ہے۔ قرآن ہم سمجھ لیں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے کہ یہ تو اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، ایسو کی بندگی کرتے ہیں جو ان کو ضرر دینے پر قادر ہے اور نہ ان کے ساتھ کوئی اچائی اور بلائی کی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمائی؟ وَيَعْبُدُونَ، بندگی کرتے ہیں، لیکن ان کی بات اللہ رب العالمین نے نقل کی ہے: وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ تو اللہ کی ہماری سفارشی ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ نے اس کو عبادت کہا ہے، یہ لوگ اپنے کیے درے کو شفاعت کہتے ہیں۔ بات کس کی ماننی چاہیے؟ اللہ کی یا ان کی؟ اللہ رب العالمین کی بات ماننی چاہیے کہ اللہ نے اس کو بندگی کہا ہے۔ سورۃ زمر میں اللہ رب العالمین نے 3 نمبر آیات میں فرمایا کفار مکہ کیا کرتے ہیں؟ غیر اللہ کے پرستش اور بندگی کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ما نعبدہم،
ہم ان کی بندگی نہیں کرتے. لات، منات، عزا، ہبل، ان کو ہم نے اللہ نے نہیں کہا. یہ ہمارے یعنی ہم ان کی بندگی نہیں کرتے. الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ جو کچھ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا راستہ ہے. یہ اگر آج کل کا مشرک بھی کہے، چاہے وہ تہجد پڑھے، چاہے وہ روزے رکھے، چاہے اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرے، اللہ کی قسم وہ مر جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگنی حرام ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ آنے والے ہفتے میں تو ہمارے شیخ شکیل کا جو ہے نا درس ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا میں اپنے درس میں اسی موضوع کو آگے مکمل کروں گا، بلکہ یہ ایک ہی وقت پر مکمل نہیں ہو کیونکہ بہت لمبا موضوع ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے لیے تو بہت گھنٹے چاہیے. یہ میرے بھائیو واضح کفریات، واضح شرکیات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو جب بھی ہم شرک کی بات کریں، شرک کا رد کریں، اپنے لوگوں پر توجہ دو، اپنے لوگوں پر نظر ثانی کرو کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے انہی کے بارے میں کہا جائے یہ مشرک ہے. جو کچھ کہا جا رہا ہے کن کے بارے میں؟ ان کے بارے میں جو آذانیں دیتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو تہجد پڑھتے ہیں، جو حج کے لیے آتے ہیں، جو عمرے کرتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کی دروس دیتے ہیں، جو فقہ کو پڑھاتے ہیں، جو اصول الفقہ پڑھاتے ہیں، کتاب اللہ کی تفسیر کے لیے اصول پڑھاتے ہیں، لیکن عقائد میں پکے مشرکین ہے. کوئی شک نہیں اس بات میں. میرے بھائیو میں مثال دیتا ہوں، اور جس کو عقیدہ توحید سے محبت ہو اور جس کو عقیدہ توحید کے لیے دل میں دشمنی ہو، جو اس کے مخالف ہو، اس پر فرض ہے کہ نماز کے بعد مجھ سے پوچھے کہ یہ قصہ جس نے کیا ہے یہ کون تھا، جس نے یہ بات بولی ہے یہ کون تھا. ایک مولوی آج سے 130 سال پہلے کہتا ہے کہ میں حرم میں تھا اور میری ایک حاجت تھی پوری نہیں ہوتی تھی، تو میں مکے میں داخل ہوا اور میں نے کہا کہ 360 ہو. اللہ کی قسم ان الفاظ کے ساتھ میں نقل کرتا ہوں، نقل باللفظ آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں، نقل باللفظ. کہتا ہے کہ میں داخل ہوا اور میں نے کہا 360 ہو، کسی غریب کی جو ہے نا مدد تم سے نہیں ہوتی. پھر کہتا ہے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھنے لگ گیا، جب میں نے سلام پھیر دیا تو کالا آدمی میرے داہنے طرف بیٹھا ہوا تھا، جب میں نکلا تو میرا کام ہو گیا تھا، میری حاجت پوری ہو گئی تھی. سوال یہ ہے اللہ کے بندو، 360 مکہ میں کون ہے جن سے مدد مانگی جاتی ہے؟ اور تم پر فرض ہے کہ مجھ سے پوچھو یہ مولوی کون تھا. میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں، اور یہ قصے میں بھائیوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن ابھی اتنی بات سمجھ لو کہ یہ ایک مشرک تھا پکا، اس میں کوئی شک نہیں. لوگوں نے اس کو سید الطائف کا نام دیا ہے، لوگوں نے اس کو جو ہے نا مہاجر کا نام دیا ہے، بہت القابات لوگوں نے دیے ہیں، لیکن تھا مشرک، اس میں کوئی شک نہیں. پھر قصہ سنو. کہتا ہے کہ میں حرم میں داخل ہوا، میرے ایک ضرورت تھی، حاجت تھی، پوری نہیں ہوتی تھی. میں 2 رکعت نفل پڑھنے لگ گیا اور میں نے کہا کہ 360 ہو اور تم سے کسی غریب کی حاجت پوری نہیں ہوتی، کسی غریب کا مدد نہیں کر سکتے. کہتا ہے کہ نکل جانے کے بعد میری ضرورت پوری ہو گئی تھی. اور کفر ہے کہ نہیں بھائیو؟ شرک ہے کہ نہیں؟ کوئی اللہ کے لیے غیرت نہیں ہے. اپنے فرقے کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنے گروپ کے لیے، تصوف کے لیے، صوفیت کے لیے، نقشبندیت کے لیے، چشتیت کے لیے، سہروردیت، قادریت کے لیے، اپنے پیروں کے لیے، مولویوں کے لیے غیرت ہے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی غیرت نہیں ہے. ایسی زندگی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا. آخر میں وہ بات جو شروع میں نے کی ہے، جب بھی ہم شرک کی بات کرتے ہیں، رد کرتے ہیں شرک کا، لوگ سمجھتے ہیں یہ کفار مکی کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے بندے خواجہ غریب نواز کے درگاہ پر توجہ دو، بات تیری ہو رہی ہے. علی حجویری داتا گنج جس کو تم کہتے ہو، بات تمہاری ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ نہیں ہے. مورتی نہ زندہ تھا نہ مردہ تھا، نہ مورتی کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. رہی بات ان لوگوں کی جن کو لوگوں نے معبود بنا لیا ہے.
سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اموات غیر احیاء ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا جن کو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا عباد امثالکم، تمہارے طرح بندے ہیں، فادعوہم، بلاؤ ان کو، پکارو ان کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تمہاری مدد کرے. میرے بھائیو یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لات بھی ایک آدمی تھا، منات بھی ایک آدمی تھا، ہوبل بھی ایک آدمی تھا. اسی طریقے سے پوچھو ہندوؤں سے جو ان کے مندروں میں مورتیاں ہے، کسی زمانے میں ان کے اوتار تھے. سنسکرت میں جو ہے نا یہ باتیں لکھی گئی ہے. ابھی تو اللہ رب العالمین نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو الحمدللہ مسلمانوں کے لیے اپنے عقائد پر نظر ثانی کے لیے ایک نعمت اللہ نے بھیجے کہ دیکھ اس کے بیانات سنو. ایک طرف ہندوؤں کو دعوت ہے تو دوسرے طرف اے مسلمان تجھے اپنی زندگی، اپنے عقائد، اپنی اسلام پر نظر ثانی کی بھی دعوت ہے کہ دیکھو جو اسلام تم ہندوؤں کے سامنے پیش نہیں کر سکے وہ کوئی اسلام ہے. میرے بھائیو جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کے حوالے سے جو قصہ ہے وہ تو لمبا ہے. اصحاب کہف کا 300 سال اللہ رب العالمین نے ان کو سلائے رکھا. ان کی پوری کہانی کو، پوری قصے کو میں کسی اور وقت ذکر کروں کیونکہ اس کے لیے وقت درکار ہے. انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لایا، پھر بادشاہ کے درم سے اور اس کی دین سے انکار کر دیا، اور بادشاہ نے جو ہے نا ان کو وقت دیا. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں قتل کیا جائے گا یا ہمیں اپنی اس کفر والی ملت میں واپس لوٹایا جائے گا. تو انہوں نے جو ہے نا اللہ رب العالمین سے دعا مانگی. اللہ رب العالمین نے ان کو ایک غار میں پناہ دی. 309 سال اللہ رب العالمین نے سلائے رکھا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفٍ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 309 سال. پھر جب اللہ رب العالمین نے ان کو جگایا، 309 سال سو رہے تھے. ہاں کتنے؟ اور پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کو موت دی. موت دینے کے بعد جو ہے نا لوگ وہاں جمع ہو گئے. تو جو لوگ زیادہ تھے نا، ڈیموکریٹک نظام تھا، جو لوگ زیادہ تھے، جنہوں نے زیادہ ووٹ ڈالے، تو کیا یہ ایسا ہی میں کہہ رہا ہوں، تو لوگوں نے کہا قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، ہم تو ان کی اس جگہ پر ابھی مسجد بنائیں گے. لیکن کیا ان کا یہ پہل ٹھیک تھا؟ نبی علیہ السلام فوت ہو رہے ہیں، مرنے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قریب دنیا سے جانے والے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، متواتر کئی ایک کتابوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں، جس مرض میں اللہ کے رسول کو موت آئی، اللہ کے رسول فوت ہو گئے، فرمایا لعن اللہ الیہود، اللہ نے لعنت کی ہے یہودیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، جنہوں نے انبیاء کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے یحذر ما صنعوا، نبی علیہ السلام اس کام سے اپنی امت کو ڈراتے تھے جو کام یہودیوں نے کیا تھا، جو کرسچنوں نے کیا تھا. کیا ہم ڈرے اس کام سے؟ اور اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول کی قبر مبارک کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھلی جگہ پر ہم بنا لیتے. اس کے لیے ایک اور حدیث بھی ہے، ایک عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی ہے. الغرض اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کو تم لوگوں نے سن لیا، لعن اللہ. اپنے اپنے ممالک پر توجہ دو، نظر ثانی کرو کن کن مساجد میں قبریں ہیں. اور پھر جو ہے نا خواجہ معین الدین چشتی کا درگاہ وہ تو بہت بڑا درگاہ ہے، علی حجویری کا درگاہ وہ تو بہت بڑا ہے. یہ سارے میرے بھائیو شرک کے مراکز ہیں. اللہ کے رسول نے لعنت کیا اس کام پر، منع کیا ہے اس سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور قال اللہ قال رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.